السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانے کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری و مسلم۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا، پھر جلدی جلدی آتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سحری کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 آیات کی تلاوت کے بقدر۔ اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سوئے اور صبح سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں بغیر کچھ کھائے پیے مکمل روزہ کر لے تو روزہ صحیح ہوگا۔ اگر غسل جنابت کی ضرورت ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو ایسی صورت میں وضو کر کے پہلے سحری کر لیں، بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اس حالت میں بیدار ہوتے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جنبی ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور اس دن کا روزہ بھی رکھتے۔ خدمت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔